بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سرے شبیر کوفہ میں پہنچتا ہے اور قافلہ بھی گورنر ہاؤس کے پاس پہنچا تو ایک عورت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگی، مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے کہ زینب سے پوچھ کے آ، اگر کسی چیز کی حاجت ہو تو بتا دے، ہم پوری کریں گے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی کپڑا، پانی، کھانا دے کر خوش کر لیں گے۔ فرمایا، خدا وہ زباں ہی نہ دے جو تم سے مانگے، اس کو جا کر بتا دے کہ حوض کوثر کے مالک نہ تب تیرے کھانے پانی کے محتاج تھے، نہ اب ان کو تیرے پانی کی ضرورت ہے۔ اگر تو کچھ کرنا چاہتا ہے تو عابد بیمار کی ہتھکڑیاں ذرا ڈھیلی کر دے، اور جس جیل کی کوٹری میں اس کو بند کرے گا اسی میں مجھے بھی قید کرنا، تاکہ اپنے بھتیجے کو ایک بار پھر دلاسا اور تسلی دے سکوں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا اہل کوفہ سے بے مثال خطبہ۔ جب لوگوں کا ہجوم ہر طرف دیکھا گیا اور آل رسول کی سید زادیاں اس حال میں کوفہ کے بازار سے گزر رہی تھیں کہ حضرت سیدہ زینب علیہ السلام بنت مولا علی المرتضیٰ نے دیکھا کہ کچھ لوگ گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں، تو سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بلند آواز سے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ مستورات خاندان نبوت آ رہی ہے؟ اپنی نگاہوں کو نیچے کرو۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آواز سے لوگوں کی نگاہیں نیچے ہو گئیں اور شور و غل تھا وہ بھی ساکت ہو گیا۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر اپنی اونٹنی پر سوار کوفہ کے بازار میں مردوں عورتوں سے خطبہ فرمایا۔ یہ وہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں جو اپنے باپ کے دور خلافت میں کوفہ میں اپنے مکان کے اندر درس قرآن دیا کرتی تھیں۔ آج شیر خدا کی شہزادی واقعہ کربلا کے عظیم سانحہ کے بعد حالت اسیری میں بھی بازار کوفہ میں خطبہ فرما رہی ہیں۔ شیر خدا کی اس شہزادی کا خطبہ شروع کرنا ہی تھا کہ مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لب و لہجہ تازہ ہو گیا۔ سیدہ کی فصاحت و بلاغت اور علوم قرآنی سے پہلے ہی لوگ واقف کار تھے، اور آج ان کا لب و لہجہ اور انداز خطابت ایسا تھا کہ گویا مولا علی کائنات بول رہے ہیں۔ جب ہر طرف خاموشی چھائی تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، ہر قسم کی خوبیاں اور تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لائق ہیں۔ میرے باپ یعنی نانا جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی طیب و طاہر و نیک اولاد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اے کوفہ والو، اے عہد شکنو، اپنی زبان سے پھر جانے والو اور اپنے الفاظ بھول جانے والو، تم رو رہے ہو، تم روتے رہو، تمہارے آنسو خشک نہ ہو، تمہاری آہو فغاں کبھی بند نہ ہو۔ تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جو سوت کاتتی یعنی کپڑا بنتی ہے اور پھر اسے ادھیڑ ڈالتی ہے۔ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ تم میں سے کوئی ایک متنفس بھی ایسا ہے جو جھوٹا اور شیخی خور نہ ہو، جس کے دل میں کھوٹ نہ ہو، لومڑیوں کی طرح چاپلوس اور خوش آمدی نہ ہو، دشمنوں کا ساکینہ نہ رکھتا ہو، جو راہ حق کو چھوڑ کر بے دینی پر نہ جھگڑتا ہو؟ یاد رکھو جو کچھ تم نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے وہ بہت برا ہے، تم پر خدا کا غیظ و غضب ہے، تم اس کے قہر میں مبتلا ہوگے۔ اے جھوٹے کوفیو، تم میرے بھائی پر گریہ اور نوحہ کر رہے ہو۔ ہاں، خدا کی قسم رو اور خوب رو، تم کو رونا مناسب ہے۔ ہنسو کم اور رو زیادہ، تم نے بہت بری بری باتوں کی آرزویں کی ہیں جن کو تم رو دھو کر بھی کبھی اپنے دامن سے پاک صاف نہ کر سکو گے۔ بھلا بتاؤ تم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کے قتل کے داغ کو کیسے دھو کر صاف کر سکتے ہو؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار کے قتل کے دھبا کو کیوں کر مٹا سکتے ہو؟ وہ تمہاری لڑائیوں میں تمہاری پناہ گاہ تھے، تمہاری جماعتوں کے محافظ تھے، تمہاری سلامتی کی قرارگاہ تھے، تمہارے کلمہ کی اساس اور بنیاد تھے۔ آہ، کتنی بری بات ہے جس کو تم آخرت میں بھیج چکے ہو، اور کتنی سنگین ہے وہ چیز جس کو تم نے قیامت کے لیے چھوڑا ہے۔ وہ چیز تم کو بڑی دور کرنے والی ہے، یعنی جنت سے تم کو ڈس لینے والی، تم کو اوندھا ڈال دینے والی ہے۔ تمہاری کوشش ناکام رہی، حسرت و وفاداری نے تمہارے چہرے بگاڑ دیے، تم خدا کے غیظ و غضب کا ٹھکانہ بن گئے۔ کوفہ والو، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
کون سے جگر گوشت کو پھاڑا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی بیٹی کی بے حرمتی کی ہے؟ کون سے خون کو تم نے بہایا ہے؟ تم نے ایک بہت بڑے حادثہ کے تم مرتکب ہوئے ہو۔ تم ایک ایسے جرم کے مرتکب ہوئے ہو جو منہ بگاڑ دینے والا، مصیبت میں مبتلا کر دینے والا ہے۔ اگر اس موقع پر خون کی بارش ہو تو کیا تم تعجب کرو گے؟ یاد رکھو، آخرت کا عذاب تم کو رسوا کرنے والا ہے۔ وہاں ایسے لوگوں کی مدد نہ کی جائے گی، کوئی طاقت خدا کے کاموں میں دخل نہیں دے گی اور نہ انتقام لینے سے کوئی روک سکتا ہے، اور تمہارا رب نافرمانوں کی طاق میں لگا رہتا ہے۔ تم نے وہ جرم کیا ہے کہ آسمان گر پڑے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یہ خطبہ شجاعت و فصاحت و بلاغت سن کر لوگ حیرت میں پڑ گئے، دشمنوں کو بھی اس کا اقرار کرنا پڑا۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تقریر کے دوران مجمع پر سکوت چھایا ہوا تھا، سانس لینے کی آواز بھی نہ سنائی دے رہی تھی۔ دربار میں خطبے کبھی قرآن کی تلاوت، دربار میں خطبے کبھی قرآن کی تلاوت، انداز میں باب مدینہ کی فصاحت، انداز میں باب مدینہ کی فصاحت۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خطبہ سن کر بدنہاد عبید اللہ ابن زیاد بدمست بجائے اس کے کہ شرمشار ہوتا، آج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ایسی حالت میں میرے سامنے پیش ہے کہ الٹا اس نے اپنی بے دینی کا اس طرح مظاہرہ کیا، اچھا ہوا کہ تم ذلیل ہوئے اور قتل بھی کیے گئے اور تمہارا جھوٹ ظاہر ہو گیا۔ سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً عبید اللہ ابن زیاد کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ عزت و شرف بخشا اور ہمیں ہر قسم کی پلیدیوں سے پاکیزہ فرمایا۔ البتہ ذلیل و رسوا فاسق ہوتا ہے اور جھوٹ بھی فاجر بولتا ہے، خدا کا شکر ہے وہ ہم نہیں ہیں بلکہ ہمارا غیر ایسا ہو سکتا ہے۔ سیدہ کا یہ جواب سن کر عبید اللہ ابن زیاد نے طنزاً کہا، دیکھا خدا نے تمہارے خاندان کے ساتھ پھر کیسا سلوک کیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں نے تو اپنے خدا کے حسن سلوک کے سوا آج تک کچھ نہیں دیکھا۔ یہ شہید ہونے والا وہ گروہ ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے درجہ شہادت کلمہ قدرت سے لکھ دیا تھا، اس لیے وہ اپنی مقتل گاہ آیا۔ عنقریب اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، اور جب اس حقیقی عادل کی بارگاہ ربوبیت میں فیصلہ ہوگا تو پھر معلوم ہو جائے گا کہ کون اس کے نزدیک کامیاب ہے۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ جرأت مندانہ جواب سن کر عبید اللہ ابن زیاد آگ بگولا ہوا اور اس نے سیدہ کو کچھ نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، مگر عمر بن حریث نامی ایک شخص نے یہ کہہ کر ٹھنڈا کر دیا کہ اے امیر، یہ عورت ہے اور عورت کی کسی بات پر مباحثہ نہیں کیا جاتا، نہ اس کے کسی خطاب پر اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا، اے امیر، کیا بات ہے، اب تجھ میں اتنی بھی حمیت باقی نہیں رہی کہ عورتوں پر ہاتھ اٹھانے لگا ہے، جو ایک بزدل ڈرپوک کی نشانی ہے۔ اب عبید اللہ ابن زیاد حضرت زین العابدین کی طرف اشارہ کر کے پوچھنے لگا کہ یہ لڑکا کون ہے۔ جواب دیا گیا کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے لڑکے ہیں، انہیں اس وجہ سے قتل نہیں کیا گیا کہ یہ بیمار ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، اچھا پھر اب اس کو میرے سامنے ہی قتل کرو۔ یہ سن کر فوراً زینب علیہ السلام نے اپنے بھتیجے پر ہاتھ رکھ لیا اور فرمایا، اے عبید، جس قدر تو ہمارا خون بہا چکا ہے وہ تیرے لیے کافی ہے، سوائے اس کے کہ اس بیمار کو تو نے زندہ چھوڑا ہے۔ خدا کی قسم میں اس سے جدا نہ ہوں گی، اگر اس کے بھی قتل کا ارادہ ہے تو مجھے بھی اس کے ہمراہ قتل کر دو۔ سیدنا امام علی زین العابدین نے فرمایا، اے میری پھپھی جان، ذرا مجھے بھی جواب دینے دو۔ آپ نے فرمایا، اے عبید اللہ ابن زیاد، کیا تو مجھے قتل ہونے سے ڈراتا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور راہ حق میں شہید ہونا ہماری فضیلت و کرامت ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد پھپھی اور بھتیجے کی باہمی محبت اور ان کے جواب کا منظر دیکھ کر کہنے لگا، تعجب ہے اس محبت پر کہ واقعی اگر میں لڑکے کو قتل کرنے کا حکم دے دیتا تو یہ عورت پہلے خود کو قتل کرانے کے لیے تیار ہے۔ تو پھر اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، علی کو چھوڑ دو، کیونکہ میں دیکھتا ہوں یہ اس کے لیے کافی ہے۔ لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا،
لا الہ کی تہ میں خون ہے حضرت شبیر کا، لا الہ پڑھنے والو لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا سر کٹ گیا شبیر کا، سر کٹ گیا شبیر کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ یزید کے دربار میں جب سر شبیر پیش کیا جائے گا اس پر مشتمل ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ ہمارے چینل سے جڑے رہیے، نیکسٹ ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔